قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ ہر سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایک مبارک واقعے کو سنیں اور اپنے لیے کچھ سبق قرآن پاک سے حاصل کریں۔ آج ایک عجیب و غریب میدان کی بات کرنی ہے، اور یہ میدان، جی ہاں، اس میدان کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ میدان طے ہے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو بہت ہی زوراور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کن الفاظ میں ہے، آئیے سنتے ہیں۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میرے رب نے جو کچھ فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ ہے نا عجیب بات کہ ایک میدان ایسا ہو کہ 40 برس تک ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے، وہ اس میدان سے باہر نہ نکل سکتے تھے، اور اس میدان کا نام میدان طے ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے کے لیے بنو سلوہ بھی نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ دونوں معجزات، یہ دونوں قصے بھی آپ نے ہمارے سلسلے میں سنے ہوں گے، لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو بھی یعنی میدان طے میں بھٹکنے کے واقعے کو بھی قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان کیا، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو کہ بلا شبہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔
جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طے میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان کے لیے منو سلوہ نازل کروایا۔ جب یہ پیاسے ہوئے تو اپنے عصا کو مار کر پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلم، بردباری اور اپنی امت سے محبت بھی جھلک رہی ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہے، یقیناً وہ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مگر اے امتیوں، ہم پر بھی تو حق ہے کہ اپنے آقا علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں، ایسے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہو جائیں۔ دیکھیں نا، اس قوم نے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو میدان طے میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ ہم نے کتنی ایسی باتیں ہیں جو اپنے آقا علیہ السلام کی نہیں مانی۔ ایسا نہ ہو ہم کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ آئیے قرآن پاک کے اس پرنور واقعے سے یہ نیت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے آقا اور جن کی ہم امتی ہیں، انشاءاللہ ان کے فرامین اور ان کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں ہم نے ایک قصہ نہیں بلکہ آپ کو 3 قصے سنانے ہیں۔ میدان طے کے بارے میں سنانا، آئیے اب ایک روشن ہاتھ کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہ کس کا ہاتھ تھا اور کیسے روشن ہوتا تھا؟ کیسی خوبصورت بات ہے، آئیے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات عطا فرما کر آپ کو بھیجا، ایک عصا اور دوسرا ید بیدا۔ ید بیدا یعنی روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ ترجمہ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی معجزے کا نام ید بیدا ہے جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسا نورانی کہ اس سے نور نکلتا تھا، اور اس روشن ہاتھ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آقا، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے اب تیسرے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ اور اسی کے ساتھ منسلک ہے، مگر بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ منو سلوہ، یہ ایسا کھانا تھا جو آسمان سے نازل ہوا۔ پچھلے واقعے میں آپ نے سنا تو ہے کہ بنی اسرائیل جب میدان طے میں گرفتار ہو گئے، بھوک کے مارے پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور منو سلوہ کا نزول ہوا۔ ایک کھانے کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا اظہار شمار کراتے ہوئے کس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آئیے تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ ترجمہ، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کل من و سلوہ نہ اترا تو ہم نے پھر کیا کھانا ہے، تو انہوں نے وہ کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں اس چٹیل میدان میں ہم بھوکے نہ مر جائیں۔
اب میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سڑ گیا، وہ خراب ہو گیا۔ اب دوسرے دن سے کھانا اترنا بند ہو گیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ہے نا عجیب بات؟ اگر قرآن پاک پڑھیں تو پھر ان باتوں کے بارے میں معلومات ہوگی۔ بہرحال یہاں بھی توکل کی کمی نظر آ رہی ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا تو اس قوم کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ یاد رہے ہم سب سے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہمیں جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ پھر کیوں حرام کی طرف جائیں؟ پھر کیوں اتنی ٹینشن لیں؟ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم سے رزق کا وعدہ ہے مگر ہم رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، مگر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے مگر اس کے لیے کوئی پریشان نظر نہیں آتا، اس کے لیے کوئی کوشش کرتا بھی نظر نہیں آتا۔ ہم میں سے کئی ایسے تو ضرور ہیں کہ جن کی رات کی نیند اس لیے اڑ جاتی ہے کہ آئندہ کل کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا۔ کیا ہم میں سے کسی کو رات کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس لیے نیند نہ آئی ہو کہ میری آخرت کا کیا ہوگا، میری مغفرت کا کیا ہوگا، میں جس قبر میں جاؤں گا وہ روشن ہوگی کہ نہیں، کیا میں اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا؟ ہے نا سوچنے کی بات؟ سوچئے گا، اور اگر ذہن بنے کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آئیے دعوت اسلامی کا بدنی ماحول آپ کے لیے موجود ہے۔ اس ماحول میں الحمدللہ ہمیں آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا